ویلکم بیک ناظرین. بات کر رہے ہیں ہم ڈی جی آئی ایس پی آر کی آج پریس کانفرنس کے حوالے سے. ماضی کی اگر پریس کانفرنس کی بات کریں تو کافی مختلف، کافی اگریسو اور دو ٹوک واضح پیغام اس میں تھا. اس میں انٹرو میں کیا کیا اہم باتیں کی گئیں اس پہ میں نے تفصیل سے آپ کو بتانے کی کوشش کی. صادق رضوی جرنلسٹ ہیں ہمارے ساتھ جڑے ہیں. صادق بھائی بہت شکریہ وقت کے لیے. کہیے گا کم از کم ہم نے اپنے کریئر میں اس طرح کی واضح دو ٹوک واشگاف الفاظ میں پریس کانفرنس نہیں دیکھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے جس میں واضح کہا گیا ہو کہ ایک شخص جو ہے وہ سیکیورٹی تھریٹ بن چکا ہے پوری ریاست کے لیے. بہت شکریہ عرفان، اپنے پروگرام میں تم نے انوائٹ کیا. یہ حقیقت ہے کہ جس طریقے سے آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک موقف سامنے آیا ہے افواج پاکستان کا، بہت کلیئر میسج ہے. اور آئی تھنک کہ یہ ضروری بھی تھا کہ یہ چیز کلیئر کی جائے کہ جو زہر اگلا جا رہا ہے ملک کی انسٹیٹیوشنز کے خلاف، اور جس سے پاکستان ڈائریکٹلی پاکستان کا جس سے امیج افیکٹ ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ جو پاکستان اینٹی ایلیمنٹس ہیں، پاکستان کے ڈائریکٹ جو اینیمیز ہیں، جس میں انڈیا سر فہرست ہے، اور آج کل انڈیا کی ایک پروکسی ہے افغانستان. جب وہ ان کا میڈیا آپ کے ملک کے خلاف آپ کی ہی باتیں لے کر زہر اگلنا شروع کر دے، تو یا تو آپ کو رک جانا چاہیے یا پھر آپ کو ایسے ریئیکشن کے لیے تیار رہنا چاہیے. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو دل میں آئے آپ بولیں، جو دل چاہے آپ ٹویٹ کریں، اور آپ اس سے آپ کو کوئی جواب آپ کو نہیں ملے گا کسی بھی طریقے کا، تو یہ میری نظر میں یہ انتہائی بیوقوفانہ سوچ ہوگی. کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ اب اسے کیا سمجھا جائے؟ اسے تحریک انصاف کی ملک میں آگے مستقبل میں سیاست کو ختم سمجھا جائے؟ جس طرح بات کی گئی گورنر راج کی تو انہوں نے کہا ظاہر ہے یہ حکومت کا کام ہے، ریاست کا کام ہے، ان کا کام نہیں ہے، انہوں نے اپنا موقف دے دیا ہے. یا معاملات آپ سمجھتے ہیں کہ اب بھی کوئی گنجائش باقی اگر تحریک انصاف ایک سٹیپ پیچھے جائے اور تھوڑا بات چیت کی کوشش کرے؟ جس طرح تحریک انصاف میں لوگ ہیں، بیرسٹر سیف بات کرتے ہیں، بیرسٹر گوہر بات کرتے ہیں، اور اس قسم کے لوگ آگے آئیں، اسد کیسر جیسے، تو کوئی بات بن سکتی ہے یا اب آپ سمجھتے ہیں بہت دیر ہو گئی ہے؟ عرفان، مجھے لگتا ہے کہ جو پاور سیکٹر میں لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ ان کا تعلق سیاست سے نہ ہو، وہ بھی بات چیت کے جو ذرائع ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ جو پروفیشنل ادارے ہیں پاکستان کے، وہ بات چیت کے ذرائع کو یا ٹیبل ٹاک کو نہ کبھی غلط سمجھتے ہیں اور نہ اس کا آپشن کبھی ختم کرتے ہیں. تو یہ کہنا کہ بات چیت یا اب کوئی کسی مذاکرات کا کوئی رستہ نہیں بچا، آئی تھنک یہ تھوڑا سا پری میچور ہو جائے گا. لیکن بہرحال چیزیں جس نہج پہ پہنچا دی گئی ہیں تحریک انصاف کی جانب سے، اور ان کے جو باہر یوٹیوبرز بیٹھے ہیں، سابق وزراء بیٹھے ہیں، اور جس طریقے سے وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان کی جو یوٹیوب پہ ویڈیوز ہیں، جو ان کے سوشل میڈیا خاص طور پہ ایکس اکاؤنٹس ہیں، جو ان کا جو بیانات ہوتے ہیں وہ اتنے منفی ہوتے ہیں کہ اگر آپ ایک بحیثیت ایک سیاسی طالب علم یا ایک ایسا ایز اے صحافی اگر آپ اس کو کسی معیار پہ جانچنے کی کوشش کریں، تو انسان کو شرم آئے کہ یہ کس طریقے کی باتیں ہو رہی ہیں. ایک پارٹی اقتدار حاصل کرنے کے لیے کس حد تک نیگیٹو ہو سکتی ہے اپنے ہی اسٹیٹ کو لے کر، یہ بڑی ڈپریسنگ سی بات ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں آگے جا کر اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایسی چیزیں مزید خراب نہ ہوں، تو فوری طور پر اس کو روکیں. پی ٹی آئی نے، تحریک انصاف نے تمام اپنی جو بھی ان کی 10-12 سال کی جو بھی 2011 سے جو بھی ان کی لائف ہے پوری، انہوں نے اپنے اس ٹینیور میں، اس پوری اپنی سیاسی جدوجہد میں ہمیشہ دوسرے لیڈرز پہ تنقید کی ہے جو جیل میں بیٹھے تھے. ہمیشہ کہا کہ آپ عدالت کے فیصلوں کا احترام کریں. تو اس وقت عمران خان صاحب، ان کی فیملی، ان کے ورکرز، تمام لوگوں پہ یہ فرض ہے کہ وہ عدالتی فیصلوں کا احترام کریں. اگر ان کو عمران خان کو ریلیز کرانا ہے تو عدالتوں کے ہی دروازے پہ جائیں، وہی ٹائم اپنا لگائیں، چاہے وہاں پہ ایک مہینہ لگے، چاہے 1 سال لگے. آپ جو اصل دروازہ ہے وہی کھٹکھٹائیں.
اگر آپ ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو، اگر آپ افواج پاکستان کو یا کسی ایسے ادارے کو ملائن کر کے چاہتے ہیں کہ اس کو انڈر پریشر لا کر آپ اپنے کام کروائیں، تو یہ غنڈہ گردی ہے. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کہ جو ہمارا انسٹیٹیوشن ہم سے 4 گنا بڑے دشمن کو دھول چٹا دے، وہ ایک اس ماحول میں وہ معمولی سی ان چیزوں پہ انڈر پریشر آئے گا. یہ فارمولا غلط ہے. ٹھیک ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ماضی کی اگر ہم مثالیں لیں، پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ پر تنقید ہوتی رہی ہے، سیاسی کردار پر تنقید ہوتی رہی ہے. محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا. بعد میں عدالت نے یہ ثابت کیا کہ ان کے والد اور سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل تھا، ایک شخص کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا. پھر اس کے بعد ان کا ایک بھائی ہم نے دیکھا بیرون ملک پر اسرار، اس کی موت ہو جانا، پھر اپنی حکومت کے دوران ایک بھائی کا قتل ہو جانا. اس سب کے باوجود بھی جو اخلاقیات کا دامن ہے وہ محترمہ بینظیر بھٹو نے نہیں چھوڑا تھا. تاریخ یہ بتاتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے سیاسی تنقید کی، اپنی جگہ بنانے کی کوشش کی اور دوبارہ وہ اقتدار میں آئیں. موجودہ جو بانی پی ٹی آئی ہے ان کی جماعت کر رہی ہے یا ان کا سوشل میڈیا کر رہا ہے، اس میں واضح یہ فرق ہے کہ وہ سیاسی تنقید کو دشمنی کی طرف لے گئے ہیں اور اس دشمنی کو گالم گلوچ اور اخلاقیات سے گرا دیا. یہ بنیادی وجہ ہے. بالکل عرفان، اگر آپ پاکستان کی جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے، اگر اس وقت سے اگر آپ اب تک کی پاکستان کی تاریخ پڑھیں، تو اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جو لیڈران ہیں ان کے ساتھ کانفلکٹ، یہ معاملات تواتر سے آپ کو نظر آتے ہیں. یہ بہت بیسک سی بات ہے، پاکستان کے جو عوام ہیں ان کو بھی بات بہت اچھی سے پتہ ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نریٹو بلڈ کرنا کہ آپ نے ہر زمانے میں سیاسی لیڈروں کو پر ایک ہی الزام لگایا ہے، جو آج بھی میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا جس کو دل چاہتا ہے آپ اس کو غدار کہہ دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ عرفان جو اسٹیٹ کے اینٹی نریٹو بلڈ کرے گا اسے غدار نہ کہیں تو اور کیا کہیں. یہ عمران خان اپنے زمانے میں خود کہتے آئے ہیں کہ آپ آرمی چیف پہ تنقید نہ کریں، یہ غداری ہے. آپ آئی ایس آئی چیف پہ تنقید نہ کریں، یہ غداری ہے. یہ پی ٹی آئی کا اپنا بیانیہ ہے کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے. یہ ان کی اپنے بنائے ہوئے فارمولے ہیں. اب وہ اپنے اقتدار میں اگر لانے کے لیے وہ فکس نہیں ہو رہے اب یہ فارمولے، تو یہ اب اس کو ایک تنقید کی اور شدید نیگیٹو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. اگر عرفان پی ٹی آئی لیٹ سے اگر 1 مہینے بعد پی ٹی آئی کی کوئی مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں، کوئی ڈیل ہو جاتی ہے، تو کیا یہ اسٹیبلشمنٹ کو دوبارہ سر پہ نہیں بٹھائیں گے؟ بالکل بٹھائیں گے. یہ جو سیاسی جو دروازے ہیں ان کو چھوڑ کر آپ بار بار اسٹیبلشمنٹ کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں. اور میں سلام کرتا ہوں پاکستان کی موجودہ جو عسکری قیادت ہے، وہ بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ اپنی سیاست میں ہمیں نہ گھسیٹیں. اچھا، اس پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فوج سیاست کر رہی ہے. یہ فوج سیاست نہیں کر رہی، وہ کہہ رہی ہے کہ آپ ہمیں اپنی سیاست میں نہ گھسیٹیں، ہمیں اپنی سیاست سے دور رکھیں. تو یہ اس پہ بہت ڈفرینس ہے. تو آپ بجائے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں، آپ سیاسی لیڈران، ملک میں سینئر سیاسی لیڈران موجود ہیں. صدر پاکستان آصف علی زرداری موجود ہیں، میاں محمد نواز شریف موجود ہیں. آپ وزیر اعظم سے بات کر سکتے ہیں. آپ کے ایسے بہت سارے پاکستان میں اس وقت سینئر لوگ موجود ہیں جن سے گفتگو کی جا سکتی ہے، جن کو بیچ میں لا کر کوئی مذاکرات کا راستہ اپنایا جا سکتا ہے. لیکن آپ بضد ہیں کہ ہم نے پریشر کرنا ہے اسٹیبلشمنٹ کو اور ہم نے وہیں سے اپنے دفتر کی دوبارہ چابی پکڑنی ہے. میرے خیال سے اب یہ نہیں ہونے والا. ٹھیک ہے. اب زیادہ جو ہم نے اگریشن دیکھا، غصہ دیکھا، شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ بھارت جو پاکستان کے خلاف کسی بھی قسم کا الزام لگانے میں ہرزہ سرائی کرنے میں موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، اس بھارت کو اب مواد باقاعدہ ایسا نہیں لگتا کہ اتفاق ہے کہ ایک ٹویٹ کیا جاتا ہے پھر بھارت اس پہ پروگرام کرتا ہے. ایسا لگتا ہے یہ پری پلان ہے کہ ٹویٹ کروایا جاتا ہے بانی پی ٹی آئی کے ایکس اکاؤنٹ سے، پھر اس پہ بھارت کے اندر پروگرام ہوتے ہیں، پھر اسے افغانستان کا سوشل میڈیا اٹھاتا ہے، پھر اس کو جو بیرون ملک لوگ بیٹھے ہیں تحریک انصاف سے وابستہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، تحریک انصاف انہیں کبھی ڈسون نہیں کرتی. وہ پھر ان سوشل میڈیا کے بیانیوں کو جو ریاست کے خلاف ہوتا ہے انہیں ری ٹویٹ کرتی ہے بڑے بڑے اکاؤنٹ سے، اور لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنے کی باقاعدہ کوشش کی جا رہی ہے ایک منظم طریقے سے
کہ ریاست جو ہے وہ پاکستان کے عوام کے خلاف ہے اور اپنے ہی عوام کے خلاف یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، اس قسم کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. تو اس کو پھر کیسے روکا جا سکتا ہے؟ کیا ملاقاتیں بند کرنا ہی حل ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کوئی اور سلوشن بھی ہونا چاہیے اس کے لیے؟ عرفان، جیل کی جو مینول ہے اس کے مطابق جہاں تک میرا نالج ہے، ہوں. وہ ایسا ہے کہ اگر آپ ملاقات کے بعد اگر آپ کی طرف سے یا آپ کی ملاقاتی جو آپ سے کرنے آئے ہیں ان کی طرف سے کوئی سیاسی بیان دیا جاتا ہے تو ملاقات کو روکا جا سکتا ہے. ہوں. ملاقات پرسنل چیزوں کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ کوئی سیاسی ایک میدان یا ایک سیاسی تماشا آرٹیکل لگانے کی. 265 جیل مینول. جی. تو ہوں. جو جو مستقل ہو رہا ہے وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی لاسٹ جب 4 ہفتے کے بعد تقریباً عمران خان کی جو بہن ہے نوری نیازی، ان کی جو بہن ہے، جو ملاقات ہوئی ہے، اگر میں نام صحیح عظما لے رہا ہوں خان. ان کا، عظما، جی جی، عظما. تو ان کی جو ملاقات ہوئی ہے، باہر آنے کے بعد آپ عمران خان کا ایکس اکاؤنٹ اور ان کی ٹویٹ دیکھ لیں تو ایک ایک بکھیرا یہ کھڑا کر دیتے ہیں، ایک تماشا لگا دیتے ہیں. اور اگر یہ اینٹی پاکستان یا اینٹی اسٹیٹ اگر بات نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ڈسون کریں اور ایسی حرکتوں سے باز آ جائیں. ہوں. اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے کسی تماشے کو پاکستان کا دشمن انٹرنیشنل اسٹیج پہ ہمارے خلاف استعمال کر رہا ہے تو آپ کو پھر اس چیز سے باز آ جانا چاہیے. اگر آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ دو بھائیوں کی لڑائی میں آوازیں باہر تک جا رہی ہیں اور باہر کے لوگ اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ کو کچھ ٹائم کے لیے خاموش رہ کر کوئی دوسرے حل کی طرف جانا چاہیے. لیکن یہ جو ضد جو بنا لی ہے کہ ہم نے جو اقتدار حاصل ہی کرنا ہے، اور اس کے بعد پلان، مجھے نہیں معلوم کہ ان کے پاس پی ٹی آئی کے پاس ایسا کیا پلان ہے، ایسی کیا جادو کی چھڑی ہے کہ یہ اقتدار میں آئیں گے تو پاکستان کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. کیونکہ ماضی میں 2018 کے الیکشن کے بعد جو ان کے پاس 100 دن کا فارمولا تھا، وہ ساری چیزیں یوٹیوب پہ موجود ہیں، ساری چیزوں کا ڈیٹا موجود ہے. اگر وہ دوبارہ دیکھیں تو اب دیکھ کر ہنسی آتی ہے کہ ان کی کیا کیا باتیں ہوتی تھیں اور 4.25 سالوں میں ان کی کارکردگی کیا رہی ہے. میرے خیال سے کہ ان پہ ٹرسٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے. کوئی بھی باشعور انسان ایسی حالت میں ایسی لیڈرشپ پہ بھروسہ میں نہیں سمجھتا کرے گا. اور میں یہ بھی عرفان بات کلیئر کر دوں کہ میں کوئی حکومتی ترجمان نہیں ہوں. ہوں. میرا کوئی کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ صرف ایک جنرل ایز اے پاکستانی سٹیزن میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، ایک تجزیہ کار کے طور پہ، ہوں. ایک صحافی ہونے کی حیثیت سے میں آپ کو اپنی یہ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور یہ ایک فیکچول باتیں ہیں. مجھ سے اگر کوئی اس کے پروف مانگتا ہے تو میں اس کے پروف بھی اس کو پرووائڈ کر سکتا ہوں. تو پھر یہ حالات کس طرف آپ جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ اگر گورنر راج لگتا ہے کے پی کے میں، یا جو کہ کہا جا رہا ہے کہ خارج الامکان نہیں ہے، یہ جو سلمان اکرم راجہ ہیں سیکرٹری جنرل اس وقت، وہ کہہ چکے ہیں، اگر معاملات اس طرف جاتے ہیں تو یہ جس طرح وہ تجربہ ناکام ہوا، آپ سمجھتے ہیں کہ جو کیسز میں سزائیں دی گئی تھی بانی پی ٹی آئی کو، پھر الیکشن کے دوران وہ سمپتھی جو گئی ووٹ کے شکل میں ہم نے دیکھا، تو اس سے مزید جو ہمدردیاں ہیں وہ نہیں ہوں گی تحریک انصاف کے لیے؟ یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اب ناگزیر ہو چکا ہے، کیونکہ کے پی کے وہ صوبہ ہے جہاں دہشت گردی کے مسائل ہیں، بڑے پیمانے پر مسائل ہیں، آئے دن وہاں سرکاری افسران شہید ہو رہے ہیں، عام لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، سیکورٹی فورسز شہید ہو رہے ہیں، پولیس کے اہلکار جام شہادت نوش کر رہے ہیں. تو سلوشن کیا ہے اگر وہاں کی صوبائی حکومت اس آپریشن کے خلاف ہو؟ نہ صرف اگر خلاف نہ بھی ہو اور تعاون نہ کرے آپریشن میں سول انتظامیہ، تو کس طرح کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے؟ آخری آپشن گورنر راج ہے، یا کسی اور صورت میں بھی یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ دہشت گردی سے کے پی کے عوام کو نجات دلائی جائے؟ عرفان، شوق پورے کرنا ایک الگ بات ہوتی ہے اور گھر چلانا ایک ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ریئلسٹک جو بات ہے پاکستان کو رن کرنے کی، اس کے لیے جو بھی ضروری اقدامات ہیں وہ حکومت وقت نے اٹھانے ہیں. ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا کی جو صورتحال ہے، خاص طور پہ یہ جو خوارج کے معاملات وہاں پہ جو بگڑے ہیں، اور اس میں ان کے تحریک انصاف کے جو سیکنڈ ٹیئر کے سے لے کر جو ٹاپ ان کی جو لیڈرشپ کے بیانات ہیں،
وہ انتہائی ڈسٹربنگ ہے، اور وہ ہوں جس طریقے سے افغانستان کی پاکستان سے تعلقات کو وہ جس نوعیت کے جس اینگل سے وہ لیتے ہیں، وہ پاکستان کے مطلب جو پاکستانی ریاست ہے اس کے مفادات کے خلاف ہے. ہوں تو ایک صوبہ پاکستان کی فورن پالیسی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. ہوں تو اور دوسری بات کہ اگر آپ کی کسی ایکشن کی وجہ سے عوامی جانوں کا، معصوم جانوں کا اگر ضیاع ہو رہا ہے اور وہ مستقل بنیادوں پہ ہو رہا ہے، تو آئی تھنک کوئی نہ کوئی ایکشن لینا ناگزیر ہوگا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عرفان فین فالوئنگ کے علاوہ جو عام پاکستانی ہیں، ہوں ایک تو وہ لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پہ خان صاحب کے جو فینز ہیں، ہوں لازمی بات ہے بڑی تعداد میں، ان کو ہٹا کر جو ذی شعور اور پڑھے لکھے پاکستانی ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ ان پہ کوئی فرق پڑنا ہے. انہیں پاکستان کی بہتری کے لیے دیکھنا ہے چیزوں کو. اور وہ پاکستان کی جو پروگرس ہے، آبویسلی بہت سلو پروگرس ہے، لیکن بہرحال وہ پاکستان کی پازیٹیوٹی کی طرف نظر رکھے ہوئے ہیں، اور وہ یہ امید لگائے ہوئے ہیں کہ آگے پاکستان سلو ہی صحیح لیکن ایک اسٹیبلٹی کی طرف جائے، نہ کہ سیاسی اکھاڑے کو یہ مستقل بنیادوں پر اگلے 20 سال تک یہ آپس میں رسہ کشی کرتے رہیں. تو آئی تھنک کہ چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کرنا بہت ضروری ہے. اچھا، آج پریس کانفرنس میں ترجمان پاک فوج کی جانب سے یہ بھی کہا گیا، 9 مئی کا حوالہ دیا گیا، پھر 26 نومبر بتایا گیا، پھر یہ بھی کہا گیا کہ کس طرح آئی ایم ایف کو خطوط لکھے گئے اور کہا گیا کہ انہیں قرضہ نہ دیں، ریمیٹنس نہ بھیجیں. سارے حوالے آج جو ماضی میں تحریک انصاف کرتی رہی وہ دیے گئے. اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اس کے بعد بھی آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا انہیں غدار نہ کہا جائے؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر یہ پارٹی بین کی طرف معاملات جا رہے ہیں، اور پارٹی بین کی طرف اگر جاتے ہیں تو ظاہر ہے پھر عدالت جاتا ہے معاملہ. یہ کتنا آسان ہوگا حکومت کے لیے، ریاست کے لیے، کہ ممکن ہے ایسا کر پائیں گے؟ عرفان، آن پیپر تو یہ چیز ممکن ہے اور ہوں ایسا ہو سکتا ہے، لیکن میرے خیال میں یہ دانش مندانہ فیصلہ نہیں ہوگا ہوں کہ آپ کسی سیاسی جماعت پہ، اور جس کی اتنی ماضی میں وزیر اعظم بھی جس پارٹی کا رہا، اس کو آپ بین کر دیں. لیکن لازمی بات ہے کہ ان کو اسٹریم لائن کرنا اور ان کو چیزوں کو دیکھنا، اور جو بیسیکلی اگر 1,000 لوگ پارٹی کے پروپیگنڈا میں انوالو ہیں تو ان کو کیچ کر کے اور قانون کے دائرے میں لانا میں سمجھتا ہوں زیادہ امپورٹنٹ ہے. جو نیگیٹیوٹی معاشرے میں پھیلا رہا ہے، جو غلط بیانیاں، نیگیٹو باتیں اور جھوٹی اور فیک نیوز کو جو پروموٹ کر رہا ہے، اگر ان کو کیچ کر لیا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک قومی دھارے میں یہ ان کو دوبارہ لایا جا سکتا ہے. آخری سوال آخر میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں موجودہ سیٹ اپ. اب چونکہ مدت جو ہے وہ 2030 تک ہے، 4 غالباً دسمبر بنتا ہے ایگزیکٹ اگر مجھے یاد ہے. تو اس سب کے باوجود یہ 1 پیج اسی طرح چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں. ظاہر ہے مستقبل کے حوالے سے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوتا ہے. بانی پی ٹی آئی نے بھی اس طرح بڑے دعوے کیے تھے، اور ان کے باقاعدہ ترجمان آ کے ٹی وی پہ بتایا کرتے تھے کہ اب یہی سیٹ اپ چلے گا. تو موجودہ سیٹ اپ میں کوئی رکاوٹ ہے سوائے اس کے کہ معاشی حالات درست کرنے میں ابھی تک حکومت اس طرح کامیاب نہیں ہو پائی ہے جس طرح سے دعوے کیے گئے تھے؟ تھوڑی سٹیبلٹی ضرور ہے لیکن کوئی بڑی بہتری نہیں ہے. تو اگر یہ معاشی مسائل حل کر لیے جاتے ہیں تو یہی سیٹ اپ آپ مستقبل میں چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ عرفان، میں یہ بات ضرور یہاں پہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ گزشتہ کچھ دنوں سے چیف آف ڈیفنس فورسز کے جو نوٹیفیکیشن تھا اس کو لے کے کافی تماشا لگایا گیا ہے، ہوں اور اس کو ایک ایسا ایشو بنا دیا گیا جو ایشو بنانے والا تھا نہیں. ہوں کبھی میاں نواز شریف کے نام سے ولاگز ہوئے ہیں، تو کبھی شہباز شریف، تو کبھی زرداری صاحب کو لے کر، کبھی بلاول صاحب کے نام پہ بڑی مطلب نیگیٹو سیاستیں ہوئیں. لیکن الٹیمیٹلی ہوا کیا کہ وہ نوٹیفیکیشن آ گیا. تم اور میں آپ کو ایک بات، میں آپ کے توسط سے، پروگرام کے توسط سے یہ بات میں کلیئر عوام تک بھی پہنچانا چاہتا ہوں کہ چیف آف ڈیفenس فورسز جو ہے وہ اپنے جو عسکری جو ڈومین ہے وہ ہوں اسی سیکٹر میں رہ کر ہی انہوں نے اپنی چیزیں کے لیے اپنے لیے چینجز کروائی ہیں، نہ کہ وہ کسی سویلین ڈومین میں چلے گئے. تو اس میں نیگیٹیوٹی پھیلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہوں میں سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ عالمی منظر نامہ ہے اس کے حساب سے ہماری
عسکری قیادت کو، ہماری افواج کو جتنی مضبوطی اور جتنے اختیارات عسکری لیول پہ دیے جائیں وہ بہتر ہے، کیونکہ دنیا اس وقت نیشنلزم اور پاپولسٹ سیاست کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور دنیا میں آگے اگلے 10 سال کافی مشکل ہونے والے ہیں، اور جتنا آپ طاقتور ہوں گے اتنا آپ کے لیے بہتر ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ڈپریسنگ بات ہے کہ موجودہ حکومت جتنی ان کی قابلیت اور جتنا تجربہ ہے اس کے حساب سے وہ پاکستان کی مسائل کو حل نہیں کر سکیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کے اوپر مصیبتیں بھی بہت ڈفرینٹ قسم کی ہیں۔ ایک تو وہ باہر سے بھی پاکستان پہ کافی دشمنوں کی نظر ہے، دوسرا کہ انٹرنل فیکٹرز بھی ایسے ہیں جو پاکستان کی جو سوسائٹی ہے اس کو بہت ویک کر رہے ہیں۔ تو آئی تھنک وہ کافی فرنٹ پہ اس وقت فائٹ کر رہے ہیں۔ اگر پاکستان ان مسائل سے نکلتا ہے اور تو سلو پروگریس ہی صحیح، اگر وہ اسٹیبلٹی کی طرف جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے درمیان کوئی ایسی پرابلم ہے نہیں جو عمران خان اور ماضی میں جنرل باجوہ کے درمیان اڑ گئی تھی۔ آئی تھنک ان میں ہارمونی ہے، اور یہ ہارمونی کا ہی نتیجہ ہے جو چیزیں دھیرے دھیرے کر کے سیٹل ڈاؤن ہو رہی ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ابھی سیٹ اپ چلنے والے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر جرنلسٹ صادق رضوی صاحب، اور اپنی رائے سے آگاہ کر رہے تھے۔ ناظرین، ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے آج پریس کانفرنس اور اس کے بعد رد عمل آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی کا یہ کہنا ہے کہ 7 دسمبر کو وہ پشاور میں ایک جلسے والے ہیں، اور اس جلسے میں وہ اس ساری صورتحال کا جواب دیں گے، ممکنہ طور پہ کیا ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب سے جو حکومتی وزراء ہیں ان کا رد عمل آ رہا ہے، کیا مستقبل میں جا کر تحریک انصاف پر مکمل پارٹی پر پابندی لگنے والی ہے؟ کیا کے پی کے میں سوالات ہیں بہت سارے، کے پی کے میں جو ہے وہ کیا حکومت ختم ہونے والی ہے تحریک انصاف کی، گورنر راج لگنے والا ہے، یا کوئی ان ہاؤس تبدیلی ممکن ہے، ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی، اس حوالے سے بھی چہمہ گوئیاں جاری ہیں۔ اور مستقبل میں 9 مئی کے کیسز میں جن کو سزائیں ہو چکی ہیں، کیا ان کی گرفتاری بھی پاسبل ہے کہ گرفتاری ہو پائے گی، یا وہ اسی طرح کے پی کے میں پناہ لیے بیٹھے رہیں گے؟ یہ ساری چیزیں ہیں جو آنے والے چند دنوں میں جا کر واضح ہو پائیں گی۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ عرفان حیدر کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔